اللہ ہو 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 تمامی احباب تشریف فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ وعدے کے مطابق جو ہے وہ 12 بج گئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ سردی ہے، ٹھنڈا موسم ہے، آپ کو تکلیف ہوئی ہے، سفر کیا، بیٹھے، شاید کوئی رات کو خاطر خواہ آپ کے لیے کوئی اتنا انتظام بھی نہ ہو، مگر یہ سارا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور بابا جی کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ علماء تشریف لے آئے، نعت خوان حضرات تشریف لائے، سب نے آپ کے فرمودات سنے۔ یار زندہ، وقت باقی، کل انشاءاللہ زندگی وفا رکھے۔ لفظ عمر نہ کہا کریں کہ عمر وفا کرے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے بڑا غلط نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ عمر تو ہے ہی وفادار ہے، اور ایسی وفا کی کہ دنیا کو بتایا کہ وفا اس چیز کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس وفا کا یہ پتہ ہے بھی صلہ کیا ملا؟ کیا صلہ ملا؟ میرے رسول نے فرمایا بھئی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ اس وفا کا صلہ ملا کہ صفات نبوت کا حامل عمر تو ہے ہی وفادار، جس نے نبی کے ساتھ وفا کی۔ اس لیے یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے، تو زندگی نے وفا رکھی، وفا کی۔ کھانا سرکار کے سامنے ہے، دسترخوان لگا ہوا، سفرہ بچھا ہوا ہے، مائدہ بچھا ہوا ہے، سرکار کھانا کھا رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں۔ ثابت روٹی رکھنے کا طریقہ نہیں تھا، اس کے ٹکڑے کیے جاتے تھے، اور وہ ٹکڑے جو ہے وہ بکھیر دیے جاتے تھے۔ وہ ٹکڑے اٹھا کے تو تقسیم کیے جاتے تھے اور تناول کیا جاتا تھا کھانا۔ آقا کریم نے دریافت فرمایا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا۔ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو پتہ ہونے کے باوجود پتہ کیا جاتا ہے، پتہ رکھنے کے باوجود پتہ کیا جاتا ہے۔ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، اس ہمارے ساتھی نے ایک اونٹ خریدا ہے اور اس کے سنبھالنے میں وہ لگا ہوا۔ اچھا بھائی کہاں سے خریدا؟ کہا جی فلاں آدمی سے خریدا، اتنے نقد دیے، اتنا اس سے ادھار کیا، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا۔ لقمہ جو ہے وہ سرکار کے ہاتھ میں ہے،
وہ پلیٹ سے لقمہ سفر کر کے دہن مبارک کے قریب پہنچ چکا ہے، تو سرکار نے فرمایا بھی بندے کو تو اتنا پتہ نہیں کہ یہ لقمہ بھی منہ تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، سبحان اللہ، اتنا عرصہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ بڑے ارادے باندھتے ہیں، بڑی سوچیں سوچتے ہیں، مگر تدبیر کند بندہ تقدیر خرد زندہ۔ بندہ جب تدبیر کرتا ہے تو تقدیر جو ہے وہ ہنستی ہے، مسکراتی ہے، بھئی تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ مومن کی نیت جو ہے نا وہ بھی بڑی عجیب ہے، اس میں بھی بڑا ایک مقام ہے، فائدہ ہے۔ ایک آدمی نے حج کی تیاری کی، حج کی نیت کی، تیاری کی، راستے میں بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا، قیامت کی صبح تک ایک آدمی کو سال بعد حج کا ثواب ملتا ہے، اسے ہر روز حج کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیت اس نے اچھی کی تھی۔ بڑی مشہور ایک حدیث ہے، لاکھوں کروڑوں مرتبہ آپ نے سنی ہوگی نا، مگر صرف تحدیث نعمت کے لیے۔ قاتل تھا، بہت سارے بندوں کا قاتل تھا، مگر دل میں خوف خدا آیا۔ خوف خدا کب آتا ہے؟ جب اس کا فضل ہوتا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ جب اس کا کرم ہوتا ہے تو دل میں اس کا خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جب اس کا کرم نہیں ہوتا تو پھر وہ فضل نہیں ہوتا تو دل جو ہے وہ نرم نہیں ہوتا، اس میں نرمی نہیں آتی۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ خیال آیا کہ توبہ، تو میری رسول رحمت دو عالم سے یہ بات پوچھی گئی تھی کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی غلطی کرتا ہے، اس کا ازالہ کیسے کرے؟ سرکار نے فرمایا معافی مانگے اللہ سے۔ یا رسول اللہ وہ پھر غلطی کرتا ہے، سرکار نے فرمایا پھر معافی مانگے۔ پھر غلطی کرتا ہے، پھر معافی مانگے۔ سرکار نے فرمایا قیامت کی صبح تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب بھی وہ معافی مانگے گا میرا اللہ اسے معاف فرمائے گا۔ تو یہ توبہ کی توفیق جو ہے نا، یہ بھی اس کے فضل، اس کے کرم سے ملتی ہے۔ تو نیت، ارادہ بدل گیا، چینج ہو گیا، توبہ کی طرف چلا۔ کسی سے پوچھا، انہوں نے آگے سے الٹ جواب دے دیا، بھئی اتنے آدمی تو نے مار دیے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تو نے کیا، ظلم کیا، یہ کیا۔ میں مکتوبات امام ربانی پڑھ رہا تھا، زیارت کر رہا تھا، ایک سرکار کے فرمان پہ آ کے میں رکا اور ساری رات اسی غور و خوض میں میری گزر گئی۔ ایک مجدد کا ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا بھئی کہ مولانا صاحب کو خط لکھا ہے، تو آپ نے فرمایا مولانا گناہگار سے نفرت نہ کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر گناہگار سے نفرت کرو گے تو وہ کہاں جائے گا، اس کی تلافی کہاں ہوگی؟ لہذا اس سے نفرت نہ کرو، اسے اپنے قریب بلاؤ۔ وہ بھی تو تھا نا جس نے کہا تھا کہ میں 2 نمازیں پڑھوں گا، وہ بھی تو تھا نا جس نے کہا تھا میں 3 نمازیں پڑھوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا پڑھنے تو دو نا اسے، ایک طرف نیکی کی طرف آنے تو دو، تو پھر اس میں مٹھاس اتنی ہے کہ یہ ساری زندگی اس کی نماز میں ہی گزر جائے گی۔ باقی کے صحابہ میں یہ 6 مگوئیاں ہوئی تھیں کہ ہمارے لیے 5 اور اس کے لیے 2، اس کے لیے 3،
مگر جس نے حکم دیا تھا وہ مختار دو عالم تھا، اور حکم دیا مگر صاحب نظر بھی تھا، یہ بھی پتا تھا کہ اسے جھکنے تو دو نا، اس کے جھکنے میں اور اس کے نام میں وہ مٹھاس ہے کہ یہ سر سجدے سے اٹھائے گئی، تو اسی میں زندگی جو تھی تمام ہو گئی۔ اب جھگڑا ہے کہ یہ جنتی ہے دوستی ہے کیا ہے، فیصلہ رب کی بارگاہ میں پہنچا، پھر فاصلے ناپے گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، پھر زمین کو حکم ہوا رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، بہانے تلاش کرتی ہے اللہ کی رحمت، تو بہانہ ڈھونڈتی ہے اللہ کی رحمت بخشش کے لیے کہ تو ہیلا کر تو صحیح، مانگ تو صحیح۔ اور یہ بھی صالحین کا یہ قول ہے، بزرگوں کا فرمان ہے، اور ایک اشارہ حدیث سے بھی ملتا ہے، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ساری زندگی ایک آدمی حجرے میں گھسا رہا، باہر نہیں نکلا، دنیا نہیں دیکھی، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی خطا نہ ہو جائے، تو میرے رب نے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا، تمہارے اوپر ایک وہ قوم مسلط کر دوں گا جس کو میری رحمت کا بھروسہ ہو۔ اگر تم کچھ کرو گے نہیں تو میری رحمت کیسے پتہ چلے گی بھی ہے، میری رحمت کا کیسے پتہ چلے گا، میرے محبوب کی رحمت کا کیسے پتہ چلے گا۔ فاصلے ناپے گئے، نیکی کا فاصلہ کم تھا، پچھلی ساری خطائیں چلی گئی، کیسے ادھر ہی بھیج دو۔ میرے ساتھیوں، اللہ کریم آپ کا آنا جو ہے وہ قبول فرمائے۔ سفر کر کے آئے ہیں، لنگر تیار ہے، آپ لنگر نوش فرمائیں۔ جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے احساس ہے، میری طرف سے معذرت بھی ہے، میرے پاس شاید اس سردی کے موسم میں آپ کو سلانے کے لیے کمرہ بھی نہ ہو، کوئی اچھے گرم نرم بسترے بھی نہ ہوں، یہ حقیقت بھی ہے، اگر باہر کیف آپ کا پیار ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی شفقت ہے، آپ سوئیں گے میں دعا کروں، آپ کے سکون کے لیے دعا کروں گا، آپ کے چین کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون اور راحت عطا فرمائے۔ خطا ہو گئی، ایک مہینہ لیٹ ہو گئے، اکتوبر کی بجائے نومبر میں آ گئے، تو اس میں بھی کوئی راز تھا، اور وہ راز یہی تھا کہ بات مجھے پیر مغاں نے سمجھائی ہے کہ جس کے اظہار سے انکار ہی دانائی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ میری سنیں، آج اس سردی کے موسم میں ایک دعا کریں۔ آج بارش ایک دفعہ لگی ہوئی تھی، شدید بارش تھی رات کو، حالانکہ اپریل کا مہینہ تھا، رات کو 2 بجے میں باہر نکلا تو بارش، اس جگہ پہ ایک آدمی کھڑا تھا، دربار کی طرف منہ اس نے کیا ہوا تھا، ہلکی سی چادر اس نے اوپر لی ہوئی تھی، میں ادھر سے آیا، اس سے مجھے نہیں دیکھا، ہاتھ اس نے ایسے باندھے ہوئے ہیں، منہ دربار کی طرف کیا ہوا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ بابا جی آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیر بڑے مسکین ہیں، سفید پوش ہیں، بارش لگی ہوئی ہے، میرے مرشد کا بھرم رکھ لینا، میرے مرشد کا بھرم رکھ لینا، میرے پیر کا بھرم رکھ لینا۔ میں اس کی دعا میں ماں یہاں کھڑا رہا اس جگہ پہ، وہ دعا کرتا رہا، بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، مگر میں نے یہ دیکھا کہ جب میں صبح کی نماز کے لیے باہر نکلا تو بارش کا نام نشان بھی نہیں تھا، چمکتا ہوا سورج جو تھا وہ طلوع ہوا۔ کیا کچھ انسان کے شوق ایسے ہوتے ہیں جو ناجائز بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی شوق ہوتے ہیں جو پھر وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں، تو لاجپال جو ہیں وہ پھر اپنے غلاموں کے شوق پورا کرتے ہیں۔ تو آپ بابا جی کو غلام ہیں، آج ذرا ہلا کے نا ان کو تو دعا کریں کہ اس غلام کی طرف توجہ کرو،
اس غلام کا ایک شوق ہے وہ پورا کرو. تو میرا یہ ایمان ہے کہ آج اگر آپ ان کو کہیں گے تو وہ آج آپ کا کہا ہوا نہیں واپس کریں، لوٹائیں گے نہیں. تو وہ میرا ایک جو شوق ہے وہ اللہ آپ کی دعا سے پورا کرے. اور آپ لوگ بابا جی کے مہمان ہیں. میزبان جو ہوتا ہے مہمان کی ہر طرح کا وہ خیال رکھتا ہے. مدینہ طیبہ میں دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا تھا. ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، فضل کریم نام تھا ان کا. پرانا حرم تھا، پرانا شہر تھا. یہ پتہ نہیں، میرا خیال ہے کہ 79 کی یا 80 کی بات ہے، کوئی پرانی بات ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہاں غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، آپ یہاں رہتے ہیں تو معافی کی درخواست کرنا. تو وہ بابا جی سونار جو تھے فضل کریم، کافی ان کے مکان تھے. تو وہ کہتے ہیں اوہو شاہ صاحب. میں نے کہا جی. کہنے لگے میں نے آپ کو بلایا ہے تو آپ میرے گھر آئے ہیں نا. میں نہ بلاتا تو آپ میرے گھر کیسے آتے؟ میں نے آپ کو بلایا ہے، آپ آئے. اگر آپ سے ادھر سے کوئی گلاس ٹوٹ جائے تو مجھے برداشت کرنا پڑے گا. اگر سالن گر جائے تو مجھے برداشت کرنا پڑے گا. اگر میرا بستر جو ہے یہ چادریں جو بچھی ہوئی ہیں خراب ہو جائیں مجھے برداشت کرنی پڑے گی، چونکہ میں نے آپ کو بلایا ہے. تو جاتی دفعہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کب مجھے پسند ہے جسا مجھے دے دو، تو میں نے نہ بھی دینا ہوا، میرا دل نہ بھی مانا، تو میں پھر بھی کہوں گا کہ لے جاؤ، اس لیے کہ آپ میرے مہمان ہیں. کہ آپ رسول اللہ کے غلام ہیں، مہمان ہیں. ہر بات برداشت ہوتی ہے. آپ میرے بابا جی کے مہمان ہیں تو مہمانوں کی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے. آج ذرا تھوڑا سا کھڑکا کے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ ہمارا یہ جو پیر بنا ہوا ہے یہ مسکین ہے، غریب ہے، توجہ کریں، مدد فرمائیں. تو انشاءاللہ جب آپ آئندہ سال آئیں تو پھر آپ کے شایان شان میرے پاس بندوبست بھی ہو، میرے پاس رہائش بھی ہو، مزے سے رہیں. مگر یہ بھی آپ کی محبت ہے، شفقت ہے. ورنہ اس سردی میں کون سفر کرتا ہے، ڈال کے نیچے کون بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کا وقت ہے. 12:15 ہو گئے، لنگر تیار ہے، تھکے ہوئے ہیں. جو بھی ہے جس طرح کا بھی ہے قبول فرمانا. جگہ سونے کی مل جائے سو جانا، چلو نہ ملی تو کسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جانا. اللہ تعالیٰ میرا شرم بھرم بھی رکھے اور آپ لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ شرم بھرم قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مولا قدوس، تیرے محبوب کے غلام، تیرے محبوب کے محبوبوں کے غلام، ابن غلام حاضر ہیں، حاضر ہیں، حاضر ہیں. میرے اللہ تو اپنی بارگاہ میں حاضری قبول فرما. سید دو عالم کی بارگاہ میں حاضری قبول فرما. میرے بابا جی کی بارگاہ میں حاضری قبول فرما. پاک بازوں اور پاک دامنوں کا صدقہ ان میرے ساتھیوں کو جو میرے دکھ کے بھی ساتھی ہیں، سکھ کے بھی ساتھی ہیں، میری غربت میں میرا ہاتھ بٹا رہے ہیں. میرے اللہ اس جہان میں بھی ان کا شرم بھرم قائم رکھنا، عالم برزخ میں بھی قائم رکھنا، کل قیامت کے دن بھی قائم رکھنا. ندامت سے بچانا، شرمندگی سے بچانا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، رود معاشر عذرہائے من پذیر. گر تو رابینی حسابم ناگزیر، عزم گاہ مصطفیٰ پہ نام. میرے اللہ ہم آسیوں کا شرم بھرم تیرے کرم کا محتاج ہے. رحمت للعالمین کے صدقے میں، رحمت عالم، رحمت دو عالم کے صدقے میں، میرے بابا جی کے صدقے میں میرے اللہ سب کی حاضری بھی قبول فرما. ان کے دامن بھی بھرپور فرما، ان کی دعائیں بھی قبول فرما، صدائیں بھی قبول فرما، التجائیں بھی قبول فرما. میرے اللہ ان کا چل کے آنا تیری رضا کے لیے، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے، تیرے محبوب کا قرب حاصل کرنے کے لیے قبول فرما. دو جہان کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال فرما. میرے اللہ مسکین، غریب، نادار، مفلس، بے کس،
بے پس انسان ہوں میرے اللہ، جو مجھ سے غریبی مسکینی میں بن پایا میں نے کیا، میرے اللہ قبول کرنے والی تیری ذات ہے، قبول کرنے والے تیرے محبوب کی ذات ہے۔ آسیوں مسکینوں کو گلے لگانے والے یہ تیرے فقیر ہیں جو آرام فرمائے۔ میرے اللہ ہم آسیوں مسکینوں کی بھی حاضری قبول ہو، حاضری قبول ہو، حاضری قبول ہو، ہمارے جو ارادے ہیں وہ بھی قبول ہو جائیں۔ تیرے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تیرے محبوب کے دروازے رحمت کے کھلے ہیں، یہاں سے کوئی سائل کبھی واپس لوٹا نہیں۔ میرے اللہ پاک بازوں کا صدقہ تو کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔